السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کی راتوں کے 4 راز جانیں گے۔ تراویح اور تہجد کے جسم اور دماغ پر اثرات، لیلۃ القدر کی خاص روحانی طاقت، اور وہ لمحے جو ایک رات میں پورے سال کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آئیں اس سفر کو ساتھ میں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کی راتیں واقعی کیسے معجزہ بن جاتی ہیں۔ تراویح۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تراویح کی سائنس کی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تراویح کے بعد دل اور دماغ عجیب سا ہلکا اور تازہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اکثر تراویح کو صرف ایک طویل نماز سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عبادت، جسمانی حرکت، ذہنی سکون اور قلبی توازن کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ دراصل ہمارے دماغ اور جسم دونوں کے لیے ایک طاقتور عمل ہے۔ تراویح میں مسلسل قیام، رکوع اور سجدہ انسانی جسم کے ان حصوں کو حرکت دیتے ہیں جو عام دنوں میں کم متحرک رہتے ہیں۔ کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ سب حرکات ہلکی پھلکی ورزش اور اسٹریچنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ جدید فزیولوجی کے مطابق، خاص طور پر روزے کے بعد جب پورا دن جسم تھکا ہوتا ہے، ایسی ہلکی اور متوازن جسمانی سرگرمی پٹھوں کو ریلیکس کرتی ہے جو دن بھر کے تناؤ میں رہے ہوتے ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو نارمل بناتی ہیں اور خون کی روانی کو بہتر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں پورے جسم کو تازہ آکسیجن ملتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی تحقیق کے مطابق ایسی ہلکی جسمانی سرگرمی جو دل اور سانس کی رفتار کو اچانک تیز نہ کرے، دل اور اعصابی نظام کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ جیسے جیسے جسم آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا ہے، ویسے ویسے دماغ بھی خود بخود خاموش ہونے لگتا ہے۔ تراویح کی باقاعدہ اور ایک جیسی حرکات اور ساتھ قرآن کی توجہ سے تلاوت ذہن کے شور کو کم کر دیتی ہیں اور انسان خود کو پرسکون اور اسٹریس فری محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے قیام رمضان کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ اسلام نے ہمیں یہ حقیقت بہت پہلے سکھا دی تھی کہ رات کی نماز میں سکون بھی ہے اور برکت بھی۔ اسی لیے اگلی بار جب آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ صرف نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ ایک ایسی عبادت میں شریک ہیں جو آپ کے جسم اور روح دونوں کو شفا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں تہجد کی طرف اور اس کے اس حیرت انگیز تعلق کی طرف جو نیند کی سائنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تہجد کا وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور انسانی دماغ اپنی سب سے طاقتور حالت میں داخل ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لیے اٹھنا صرف عبادت کا امتحان نہیں، بلکہ یہ وقت ہماری قدرتی نیند کے نظام نیچرل سلیپ سائیکل کے مطابق بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت ہم REM سلیپ سے جاگتے ہیں۔ REM سلیپ نیند کا وہ مرحلہ ہے جس میں دماغ سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے، جذبات کو ترتیب دیتا ہے اور یادداشت یعنی میموری کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی حالت میں روحانی مقصد کے لیے جاگنا انسان کو ایک خاص ذہنی وضاحت مینٹل کلیئرٹی عطا کرتا ہے۔ سوچ صاف ہو جاتی ہے، دل ہلکا محسوس ہوتا ہے اور توجہ بکھرنے کی بجائے یکسو ہو جاتی ہے۔ تہجد سے پہلے اور بعد کی گہری نیند جسمانی اور ذہنی شفا کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ اسی نیند کے دوران جسم اپنی مرمت کرتا ہے، دماغ فاضل مادے یعنی ٹاکسنز کو صاف کرتا ہے اور ہارمونز کا توازن قائم ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ رات کے آخری حصے میں جا کر مختصر عبادت یا میڈیٹیشن کرتے ہیں، ان کے ہارمونی نظام ہارمونل سسٹم میں بہتری آتی ہے اور انگزائٹی اور ڈپریشن کی سطح کم دیکھی گئی ہے۔ قرآن اس کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 64۔ جب اس قدرتی جسمانی عمل کے ساتھ دعا اور قرآن کی تلاوت شامل ہو جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی خاموشی ذہنی دباؤ اور بے چینی کو خود بخود کم کر دیتی ہے۔ اس لمحے دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، بلکہ دل اور دماغ کی گہرائیوں سے نکلنے والی شفا بن جاتی ہے۔ رابطہ زیادہ گہرا، سکون زیادہ واضح اور روح زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں سال کی سب سے خاص رات کی طرف، یعنی لیلۃ القدر، شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت کے برابر۔ لیکن اس رات کی خاص بات صرف اجر نہیں، بلکہ کیفیت یعنی اسپرچول اور مینٹل سٹیٹ بھی ہے۔
اس مبارک رات کی پہچان کیا ہے؟ اس کی نشانیاں نرم اور گہری ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ فضا میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، موسم نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ سرد، ہوا نرم چلتی ہے اور آسمان غیر معمولی طور پر صاف اور روشن محسوس ہوتا ہے۔ ستارے اور چاند کچھ زیادہ ہی تابان دکھائی دیتے ہیں۔ نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ خاموش، معتدل اور کم محرک ماحول دماغ میں الفا ویوز کو بڑھاتا ہے جو گہری ذہنی بحالی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی رات میں انسان کا اعصابی نظام نروس سسٹم ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے جسے پیراسمپتھیٹک سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی آرام اور بحالی کا قدرتی نظام۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت صرف روحانی نہیں رہتی بلکہ یہ دماغ، دل اور روح کی جذباتی اور ذہنی شفا بن جاتی ہے۔ ایک رات، آخر میں بات کرتے ہیں اس ایک رات کے نفسیاتی اثر کی جو واقعی پورے سال کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بیہیویئرل فزیولوجی کے مطابق اگر انسان کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی انتہائی شدت کا ہو تو وہ اس کی عادتوں، سوچ اور فیصلوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں انسان خود کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر کھول دیتا ہے۔ یہ کیفیت دل کو ہلکا کرتی ہے، دماغ کو واضح کرتی ہے اور سوچ کو مثبت سمت میں لے جاتی ہے۔ اس رات معافی مانگنا، دعا کرنا اور خود احتسابی لاشعور یعنی سب کانشیس مائنڈ میں مثبت پیغامات کو بٹھا دیتی ہے۔ دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور جذباتی شفا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ اندرونی تبدیلی کی رات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014۔ اسلام ہمیں یہی یقین دلاتا ہے کہ جب نیت خالص ہو اور دل حاضر ہو تو ایک رات بھی انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات پورے سال کی سمت طے کر دیتی ہے۔ یہی رمضان کی راتوں کی اصل طاقت ہے، خاموش، گہری اور انسان کو اندر سے نیا بنا دینے والی۔ رمضان کی راتیں صرف عبادت کا وقت نہیں، یہ انسان کے اندرونی نظام کو مکمل ریسیٹ ہے۔ تراویح جسم کو سکون دیتی ہے، تہجد دماغ کو شفا دیتی ہے اور لیلۃ القدر روح کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ اسلام اور جدید سائنس دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان کی رات انسان کے لیے ایک معجزہ ہے، خاموش، گہرا اور بدل دینے والا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں مسلمان رمضان میں زیادہ اتحاد محسوس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، چیریٹی اور فطرانے کا انسان پر ایموشنلی کیا اثر ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، رمضان میں بری عادتیں کیسے چھوٹ جاتی ہیں اور اچھی عادتیں کیسے خود بخود بڑھ جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ایموشنل ہیلنگ اور معاف کرنے کی سائنس کیا ہے۔ اگر آپ یہ سارے پوائنٹس جاننا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔